بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ جب کسی بندے کو دولت عطا کرنے والا ہوتا ہے تو پہلے 3 کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ زندگی میں اگر کبھی یہ تینوں یا ان 3 میں سے کوئی ایک تکلیف محسوس ہو تو سمجھ جانا کہ بس اب دولت آنے ہی والی ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ پہلی تکلیف یہ ہے، محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ راتوں رات کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں؟ جو کل سڑکوں پر جد و جہد کر رہے تھے، آج ان کے پاس گاڑیاں، بنگلے اور عزت کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دولت آنے سے پہلے زندگی اچانک بوجھ کیوں بن جاتی ہے؟ کیا یہ بدقسمتی ہے یا آنے والی کسی خوشی کی پیش گوئی؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب زندگی تنگ ہو جائے تو شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جب تمہاری روح درد سے گزر رہی ہوتی ہے، جب تمہاری محنت بے اثر لگتی ہے، جب تم ہر دروازے سے خالی ہاتھ لوٹتے ہو، تو یاد رکھو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان پر تمہارے لیے کچھ بڑا لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ آزمائش کے پردے میں انعام چھپا دیتا ہے۔ دولت، عزت اور خوشحالی کبھی اچانک نہیں آتی۔ اللہ ہر اس بندے کو جو دولت دینے والا ہوتا ہے پہلے 3 کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے۔ 3 ایسی تکلیفیں جن سے گزرے بغیر کوئی بھی انسان مکمل انسان کا درجہ نہیں پا سکتا۔ یہ تکلیفیں روح کو جھیلتی ہیں، غرور کو مٹاتی ہیں اور انسان کو اندر سے اس قابل بناتی ہیں کہ وہ اس نعمت کو سنبھال سکے، اس میں برباد نہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اندر سے تیار ہو جاؤ تاکہ جب دولت آئے تو وہ تمہیں بگاڑے نہیں بلکہ سنوار دے، کیونکہ دولت سے پہلے اللہ تمہیں دولت کے لائق بنانا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم ان تکلیفوں سے گزرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم وہ درد سہ سکتے ہو جو خوشحالی کا پیش خیمہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھو، جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے اسے پہلے توڑنا پڑتا ہے، اور جسے وہ توڑتا ہے اسے آخر کار بنا بھی دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 3 تکلیفوں کی جن سے گزرے بغیر دولت کبھی ہاتھ نہیں آتی اور خوشحالی کبھی پائیدار نہیں بنتی۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 1، تنہائی کی تکلیف۔ جب اللہ تمہیں دولت مند کر دینا چاہتا ہے تو تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے، سب سے تنہا کر دیتا ہے۔ دوست، رشتے، محفلیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دولت مند بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے ارد گرد کے ماحول کو تبدیل کر دیتا ہے۔ زندگی کے رنگ جیسے مدھم ہو جاتے ہیں، محفلوں کی رونق جیسے ختم ہو جاتی ہے، دوستوں کی مسکراہٹوں میں بھی اجنبیت آ جاتی ہے، اور رشتہ داروں کی باتوں میں وہ گرم جوشی باقی نہیں رہتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا بدل گئی ہو، مگر حقیقت میں دنیا نہیں بدلتی، اللہ تمہیں بدلنے والا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں ایک ایسی تنہائی میں لے آتا ہے جہاں نہ کسی کی ہمدردی ہوتی ہے، نہ کسی کی صحبت، نہ کوئی کندھا۔ تم رہ جاتے ہو، صرف تم، تمہارے آنسو، تمہاری سوچیں اور تمہارا رب۔ یہی تنہائی دراصل پہلا زینہ ہے دولت کے سفر کا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جب تم لوگوں پر تکیہ کرتے رہو گے تم اپنی اصل طاقت کو نہیں پہچانو گے، اس لیے وہ تمہیں سب سے کاٹ دیتا ہے تاکہ تم اپنی اصل بنیاد پر واپس آ سکو۔ تم سیکھو کہ سہارا صرف اللہ ہے، رزق کا دروازہ صرف وہی کھولتا ہے، عزت اور خوشحالی کا مالک بھی وہی ہے۔ پہلے پہل یہ تنہائی بہت تکلیف دیتی ہے۔ دل چاہتا ہے کوئی بات کرے، کوئی سمجھائے، کوئی گلے لگائے، مگر ہر بار تمہیں خاموشی ملتی ہے، وہ خاموشی جو چیخوں سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم دل ہی دل میں کہتے ہو، یا اللہ میں تنہا ہو گیا ہوں۔ اللہ تمہاری یہی صدا سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری زبان سے نکلے کہ اب میں صرف تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو سمجھو دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے، کیونکہ تنہائی انسان کو توڑتی نہیں تراشتی ہے۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر خالص بنتا ہے، ویسے ہی انسان تنہائی کے درد سے گزر کر مضبوط اور خالص بنتا ہے۔
وہ لمحے جب تمہیں لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں بچا، دراصل وہی لمحے ہوتے ہیں جب اللہ تمہارے قریب ہوتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی کو سنتا ہے، تمہاری نیندوں کو سکون دیتا ہے، تمہارے دل میں نئے راستے پیدا کرتا ہے۔ دن گزرتے ہیں اور تمہارے اندر کی دنیا بدلنے لگتی ہے، تمہاری سوچیں گہری ہو جاتی ہیں، تمہاری دعائیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ تم اب لوگوں کے رویوں سے نہیں ٹوٹتے، بلکہ تمہارے اندر ایک نیا یقین جاگ اٹھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہی یقین تمہیں نئی طاقت دیتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ اب تم مضبوط ہو گئے ہو، اب تم لوگوں کے محتاج نہیں رہے، اب تم اس کے فیصلے پر راضی ہو، تو وہ تمہیں نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہی دنیا جس نے تمہیں تنہا چھوڑا تھا، وہی تمہیں ڈھونڈنے لگتی ہے۔ وہی دوست، وہی رشتے، وہی لوگ تمہاری کامیابی کے قصے سننے لگتے، مگر تم اب وہ پرانا انسان نہیں رہے، تم بدل چکے ہو۔ تمہاری دولت کے ساتھ ساتھ شعور بھی ملا ہے، تمہیں عزت کے ساتھ سکون بھی ملا ہے، اور تم جانتے ہو یہ سب کسی انسان کی مہربانی نہیں بلکہ اس رب کی قدرت ہے جس نے تمہیں تنہائی کے امتحان سے گزارا۔ اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے تو صرف مال نہیں دیتا، وہ عقل دیتا ہے، صبر دیتا ہے، شکر دیتا ہے، مگر یہ سب حاصل کرنے کے لیے تمہیں تنہائی کے کٹھن راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کے ارادے آزمائے جاتے ہیں، کوئی اس درد میں ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اس درد میں نکھر جاتا ہے، جو نکھر جاتا ہے وہی دولت کے لائق بنتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کی حکمت بہت گہری ہے، وہ تمہیں تکلیف دیتا ہے تاکہ تمہارے دل کو نرم کرے، تمہیں تنہا کرتا ہے تاکہ تمہاری توجہ اپنی طرف موڑے، وہ تمہیں خاموشی دیتا ہے تاکہ تم اس کی آواز سن سکو، اور جب تم اس کی آواز کو سننے لگتے ہو تو پھر دولت آنا کوئی بڑی بات نہیں رہتی، پھر دولت تمہارا امتحان نہیں رہتی بلکہ انعام بن جاتی ہے۔ لہٰذا جب کبھی تمہاری زندگی میں ایک عجیب سی خاموشی، ایک بے سبب تنہائی آنے لگے تو گھبرانا مت، یہ اشارہ ہے کہ تمہارے لیے کچھ بڑا لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے، تمہیں نکھار رہا ہے، تمہیں دنیا کے شور سے کاٹ کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کر رہا ہے۔ تمہارا کام صرف ایک ہے، صبر کرنا، شکر کرنا اور یقین رکھنا، کیونکہ تنہائی ہمیشہ محرومی نہیں ہوتی بلکہ آنے والی نعمتوں کی اطلاع ہوتی ہے۔ اور جب وہ لمحہ آتا ہے کہ دولت، عزت، سکون اور خوشحالی سب تمہاری دہلیز پر اترتے ہیں، تو تم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہی کہتے ہو، اے میرے اللہ، اگر تو نے مجھے اس تنہائی سے نہ گزارا ہوتا تو میں کبھی یہ جان ہی نہ پاتا کہ اصل سکون، اصل دولت اور اصل تعلق صرف تیرے ساتھ ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 2، صبر کی آزمائش۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جس پر کھڑے ہو کر انسان کو اپنی ساری توانائیاں، امیدیں، خوف اور خواہشیں آزمائش کی بھٹی میں ڈالنی پڑتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے، مگر یہ دروازہ آسانی سے نہیں کھلتا، اس کے آگے کئی طوفان کھڑے ہوتے ہیں، کئی اندھیرے چھائے ہوتے ہیں، کئی آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ جب اللہ تمہیں نوازنے والا ہوتا ہے تو وہ تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، کبھی تاخیر کے ذریعے، کبھی محرومی کے ذریعے، کبھی تمہارے قریب کی کوئی چیز کو تم سے چھین کر تم دعا کرتے ہو، محنت کرتے ہو، سب کچھ کر گزرتے ہو مگر دروازے بند رہتے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہارے اندر 2 آوازیں جنم لیتی، ایک کہتی ہے چھوڑ دو، کچھ نہیں ہونے والا، دوسری کہتی ہے رکو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو انسان دوسری آواز کو مان لیتا ہے وہی اصل کامیاب ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ اپنے دل میں بغاوت نہ آنے دینا۔ صبر کا مطلب ہے کہ دل میں درد بھی ہو، آنکھوں میں آنسو بھی ہوں، مگر زبان سے اللہ پر شک کا ایک لفظ نہ نکلے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں اللہ اپنے بندے کے ایمان کو تولتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بندہ نعمت پر شکر کرتا ہے یا زحمت پر بھی یقین رکھتا ہے۔
صبر کی آزمائش میں وقت بہت سست چلتا ہے، لمحے جیسے پہاڑ بن جاتے ہیں، ہر دعا کا جواب جیسے تاخیر میں لپٹا ہوتا ہے، مگر یاد رکھو اللہ دیر ضرور کرتا ہے، اندھیرا نہیں۔ جب جب وہ دیتا ہے تو دیر کا بھی بدل دیتا ہے۔ وہ تمہیں وہ چیز دیتا ہے جو تم نے مانگی بھی نہیں ہوتی، مگر تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ کبھی تمہارے رزق میں رکاوٹ آتی ہے، کبھی صحت میں، کبھی رشتوں میں، کبھی عزت میں۔ تم سوچتے ہو یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہیں توڑ نہیں رہا بلکہ تمہیں طاقت دے رہا ہے، تمہیں اس قابل بنا رہا ہے کہ جب دولت آئے تو تم اس کے غرور میں مبتلا نہ ہو بلکہ شکر میں جھک جاؤ۔ دولت سے پہلے صبر کی آزمائش اسی لیے آتی ہے تاکہ تمہارا دل نرم ہو جائے، تم جان سکو کہ کمی اور تکلیف میں بھی اللہ موجود ہے۔ جب تم یہ سیکھ جاتے ہو تو تمہاری دولت تمہیں بگاڑ نہیں سکتی، پھر تمہارا رویہ بدل جاتا ہے۔ پہلے تم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکوہ کرتے تھے، اب تم خاموشی سے مسکرا کر کہتے ہو میرا رب بہتر جانتا ہے۔ یہ جملہ تمہارے ایمان کی علامت بن جاتا ہے، اور یہی ایمان تمہارے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ صبر کا سفر لمبا ضرور ہوتا ہے مگر بے مقصد نہیں۔ اللہ ہر دن تمہیں تراشتا ہے، تمہارے اندر سے غرور، خود غرضی، شکایت اور بے چینی کو، بے صبری کو نکالتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اب تم خالص ہو گئے ہو، اب تم میں شکر اور برداشت آ گئی ہے، تو پھر وہ تمہیں ایسی جگہ سے نوازتا ہے جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ مولانا رومی نے ایک اور جگہ فرمایا، جو شخص صبر کی مٹھاس چکھ لیتا ہے وہ دنیا کے ہر زہر کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہی صبر کا کمال ہے کہ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا پھر بھی تمہارے دل میں امید رہتی ہے، جب سب دروازے بند ہوتے ہیں پھر بھی تمہاری آنکھوں میں یقین کا دیا جلتا ہے، اور یہی دیا ایک دن تمہیں روشنی تک لے جاتا ہے۔ صبر کی آزمائش اکثر اس وقت عروج پر ہوتی ہے جب کامیابی ایک قدم کے فاصلے پر ہوتی ہے، لیکن انسان تھک کر واپس مڑ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں تھوڑا سا اور روکا تھا تاکہ تمہیں بڑا انعام دے سکوں، تم نے صبر نہ کیا، جو تمہارا تھوڑا سا مزید ٹھہر جاتا وہ سب پا لیتا۔ صبر کی آزمائش تمہارے ایمان کا پیمانہ ہے۔ اللہ تمہیں دکھ دیتا ہے لیکن تم اس سے ناراض ہوتے ہو یا اس کے قریب آتے ہو۔ جو دکھ میں بھی اس کی طرف پلٹتا ہے اس کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور جب وہ خاص بندہ بن جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے دروازے ایسے کھولتا ہے جن پر دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دولت صبر کے بعد ملتی ہے اس میں برکت ہو۔ وہ دولت صرف بینک اکاؤنٹ نہیں بھرتی بلکہ دلوں میں سکون بھرتی ہے۔ اس دولت میں تکبر نہیں ہوتا بلکہ شکر کی خوشبو ہوتی ہے۔ لہٰذا جب تمہاری زندگی میں سب کچھ سست چلنے لگے، دعائیں رک جائیں، خواب ادھورے رہ جائیں، تو سمجھ لو کہ تم اللہ کے خاص امتحان میں ہو۔ تمہارے لیے دروازہ تیار ہے، بس تمہیں تھوڑا سا مزید صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر ہمیشہ دیر سے رنگ دکھاتا ہے، مگر جب دکھاتا ہے تو زندگی کا رنگ بھی بدل دیتا ہے۔ آخرکار جب وہ لمحہ آتا ہے کہ تمہاری دعائیں پوری ہوتی ہیں، تمہارے حالات بدل جاتے ہیں، تمہاری محنت رنگ لاتی ہے، تو تم ایک ہی بات کہتے ہو، اے اللہ، اگر میں نے اس صبر کے دنوں میں ہمت نہ کی ہوتی تو آج میں کبھی یہ خوشی نہ دیکھ پاتا۔ دولت آنے سے پہلے اللہ تمہیں صبر سکھاتا ہے تاکہ تم اس دولت کے شکر گزار بن سکو۔ وہ تمہیں روک کر دراصل تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے، اور جب تم تیار ہو جاتے ہو تو وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، بالکل ویسے جیسے مولانا رومی نے فرمایا، صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 3، ناکامیوں کا سامنا۔ ناکامی دراصل انجام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ یہ وہ استاد ہے جو انسان کو سکھا دیتی ہے کہ کامیابی کی قدر کیسے کرنی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو انسان کو توڑ کر دوبارہ بناتا ہے، اسے زمین پر گرا کر مضبوطی سے کھڑا کرنا سکھاتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ناکامی انجام ہے، مگر حقیقت یہ ہے
کہ ناکامی اختتام نہیں آغاز ہے ایک نئے سفر کا، ایک نئے زاویے کا، ایک نئے میں کا۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد مضبوط کرتا ہے، اور بنیاد کبھی آسانی میں نہیں بنتی۔ وہ انسان کو میدان میں اتارتا ہے، ہارنے دیتا ہے، رولنے دیتا ہے، ٹھوکر لگواتا ہے، تاکہ جب وہ کامیابی آئے تو وہ غرور کے بوجھ سے زمین پر نہ گرے بلکہ شکر کے سجدے میں جھک جائے۔ ناکامی وہ استاد ہے جو وہ سبق پڑھاتا ہے جو کامیابی بھی کبھی نہیں سکھا سکتی۔ یہ تمہیں بتاتی ہے کہ کسی پر بھروسہ کرنا ہے، کس پر فاصلہ رکھنا ہے، اور اپنی کمزوریوں کو کیسے طاقت بنانا ہے۔ جب سب راستے بند ہوتے ہیں تب ایک اندرونی راستہ کھلتا ہے، وہ راستہ جو تمہیں خود تم تک لے جاتا ہے۔ ہر ناکامی تمہارے اندر ایک نیا شعور پیدا کرتی ہے۔ جب تم گرتے ہو تو تم اپنی صلاحیتوں کا اندازہ کرتے ہو، تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تم میں برداشت کتنی ہے، تمہارے اندر کتنا یقین ہے، تمہارے دل میں ایمان کی جڑ کتنی گہری ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں خود سے متعارف کراتا ہے۔ اکثر لوگ پہلی ناکامی پر ہمت ہار دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کی قسمت نہیں تھی، مگر دراصل بات یہ ہے کہ اللہ جب بڑی کامیابی لکھتا ہے تو پہلے چھوٹی ناکامیوں کے ذریعے تمہیں بڑا بناتا ہے۔ وہ تمہارے صبر، تمہاری نیت، تمہارے جنون کو پرکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تم اس خواب کے کتنے وفادار ہو جسے تم نے مانگا ہے۔ ناکامی تمہیں بے نقاب کرتی ہے، دنیا کے سامنے نہیں بلکہ تمہارے اپنے سامنے۔ تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تم نے کہاں غلطی کی، کہاں جلدی کی، کہاں دعا میں اخلاص کم تھا۔ یہ تمہیں وہ شعور دیتی ہے جو کامیابی کے وقت تمہیں سنبھال کر رکھتا ہے، اور جب تم دوبارہ اٹھتے ہو تو تم پہلے جیسے نہیں رہتے، تم بدل چکے ہوتے ہو۔ تم میں وہ گہرائی آ چکی ہوتی ہے جو صرف ہار کے بعد ملتی ہے۔ اللہ کے نظام میں ناکامی اتفاق نہیں، تربیت ہے۔ یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کے لیے صرف محنت نہیں بلکہ برداشت، یقین اور مسلسل امید بھی چاہیے۔ یہ تمہارے دل سے غرور کا زہر نکالتی ہے اور عاجزی کا رس بھر دیتی ہے، تاکہ جب دولت آئے تو تم خود کو بڑا نہ سمجھو بلکہ اللہ کو بڑا سمجھو۔ یاد رکھو، ناکامی دراصل کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ہر ٹھوکر تمہیں اوپر لے جا رہی ہوتی ہے۔ ہر بند دروازہ دراصل ایک ایسے دروازے کا اشارہ ہوتا ہے جو ابھی تم نے دیکھا نہیں۔ اللہ تمہیں وہاں سے روکتا ہے جہاں تمہارے لیے نقصان ہوتا ہے، تاکہ وہاں لے جائے جہاں تمہارے لیے رحمت چھپی ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر کامیاب شخص نے پہلے ناکامیوں کا سامنا کیا۔ وہ گرا، ٹھہرا، پھر اٹھا۔ ناکامی نے اسے سمجھایا کہ دولت ملنے کے بعد غرور کیسے نہیں کرنا، عاجزی کیسے سیکھنی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ناکام نہیں ہوئے وہ کبھی گہرے نہیں ہوتے، کیونکہ آسانیوں میں انسان بڑا نہیں بنتا، تکلیفوں میں بنتا ہے۔ ناکامی تمہیں دو راستے دیتی ہے، یا تم ہار مان لو یا تم دوبارہ اٹھ کر لڑو، اور جو دوبارہ اٹھتا ہے وہ دولت کا نہیں بلکہ تقدیر کا فاتحہ بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے، میں ان بندوں سے محبت کرتا ہوں جو گر کر بھی میری طرف پلٹتے ہیں۔ ناکامیوں کے وقت تمہارے اندر کی روشنی ٹمٹماتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا، مگر وہی روشنی اگر تم سنبھال لو تو وہ تمہاری راہ دکھانے والی بن جاتی ہے۔ اللہ تمہیں تاریکی میں رکھ کر تمہیں اپنی روشنی پہنچاتا ہے۔ وہ تمہیں خالی کر کے بھرنا چاہتا ہے، تمہیں روک کر آگے بڑھانا چاہتا ہے، تمہیں توڑ کر مکمل کرنا چاہتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ ناکامی دراصل وہ زخم ہے جس سے تمہارے اندر کی روشنی نکلتی ہے۔ یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف جیتنے میں نہیں بلکہ ہار کر بھی نہ رکنے میں ہے۔ اور پھر ایک دن آتا ہے جب تم وہی کام دوبارہ کرتے ہو جس میں کبھی ناکام ہوئے تھے، لیکن اس بار تمہارا انداز، تمہارا یقین، تمہارا ایمان بدل چکا ہوتا ہے۔ اب تمہاری سوچ میں گہرائی، عمل میں اخلاص اور دل میں یقین ہوتا ہے، اور تب اللہ کہتا ہے، اب یہ میرا بندہ تیار ہے، اب میں اسے وہ دوں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ناکامی تمہیں روکتی نہیں بلکہ تمہیں رخ دکھاتی ہے کہ اس سمت جہاں تمہیں جانا ہوتا ہے۔ یہ تمہاری زندگی کا وہ سبق ہے جو تمہیں آنے والی دولت کی حفاظت سکھاتا ہے، کیونکہ جو انسان ناکامی دیکھ چکا ہو وہ کبھی غرور میں نہیں جیتا، وہ ہمیشہ شکر میں جیتا ہے۔ آخر کار جب دولت آتی ہے، عزت بڑھتی ہے، مقام بنتا ہے، تو تم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہو اور کہتے ہو اگر وہ ناکامیاں نہ ہوتی تو میں یہ کامیابی سمجھ ہی نہ پاتا۔ تمہارے ہر آنسو، ہر شکست، ہر رات کی نیند تمہاری تکلیف کے سفر کی اینٹ تھی، اور اللہ نے ہر ٹھوکر کو تمہارے لیے سیڑھی بنا دی۔ اسی لیے یاد رکھو، ناکامی انجام نہیں، آغاز۔ یہ وہ استاد ہے جو تمہیں سکھاتا ہے کہ جب کامیابی آئے تو تم اس کی قدر کیسے کرو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو تمہیں دولت کے لائق بناتا ہے، اور جب تم یہ سبق سیکھ لیتے ہو تو دولت صرف تمہارے ہاتھوں میں نہیں، تمہارے دل میں بھی اترتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ناکامیوں میں صبر، شکستوں میں ہمت اور آزمائشوں میں تیرا قرب عطا کر۔ جب ہم گرتے ہیں تو ہمیں اٹھنے کی ہمت دے، جب روتے ہیں تو دل کو یقین دے کہ یہ آنسو کامیابی کی بنیاد ہیں۔ اے رب، ہمیں وہ بصیرت دے کہ ہم اپنی ہر ٹھوکر کو تیری عطا سمجھیں، ہر نقصان میں تیرا کرم دیکھیں۔ ہمارے دلوں کو غرور سے پاک کر دے، اور جب کامیابی عطا کرے تو ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے رب، دولت ہمارے ہاتھوں میں رکھ، دلوں میں نہیں۔ ہمیں تیرے قرب سے نواز، نہ کہ دنیا کے مغروروں میں۔ آمین۔ یہ تینوں مراحل دراصل اللہ کی طرف سے ایک مکمل تربیتی پروگرام ہے جو انسان کو نہ صرف مادی دولت بلکہ روحانی دولت سے بھی مالا مال کرتے ہیں، اور جو ان سے گزرتا ہے وہ نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔